بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear student. Today's topic from chapter number 2 Pak study class 8 is a British colonization. برطانوی استعمار یا نوآبادیاتی نظام. استعمار یا نوآبادیاتی نظام یا colonization کا مطلب یہ ہے کہ جو غریب کمزور اقوام ہے ان کو اپنا محکوم بنایا جائے، ان کے زمینوں پر قبضہ کر کے، ان کے ممالک پر قبضہ کر کے ان کو اپنا غلام بنایا جائے. اصل میں بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن آیا یا صنعتی جو انقلاب آیا تھا، اس کے بعد ان ممالک نے خاص کر برطانیہ، فرانس، پرتگال، انہوں نے اپنے پروڈکٹس کو یا جو ان کی پیداوار تھی صنعتوں کی، ان کے لیے نئی مارکیٹ تلاش کرنے کی کوشش کی. اس کوشش کے دوران انہوں نے نہ صرف یہ کہ تجارت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے وہاں جہاں جہاں وہ پہنچے ان لوگوں کو اپنا غلام بنایا، محکوم بنایا. وہاں سے جو را میٹیریل تھے یا جو خام مال تھی وہ اپنے انڈسٹریز کے لیے وہ لے کر گئے تھے اور اپنے ممالک میں ان را میٹیریل سے نئی چیزیں بنا کے مینوفیکچر کر کے وہ ان ممالک میں لاتے اور بھاری یا زیادہ قیمت پر بیچتی تھی. انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک میں ایسا کیا تھا. امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور اس طرح جو سب کانٹیننٹ ہے یہاں پر انہوں نے اس پروسیس کو دہرایا تھا، یعنی اپنی کالونیز بنائی تھی. امریکہ میں بھی انہوں نے وہاں کے لوگوں کو غلام بنا کے اور ان سے جو تھی پروڈکٹ کے لیے کھیتی باڑی کر کے یا فارمنگ کر کے انگلینڈ لاتے تھے اور ان سے نئی چیزیں بنا کے پھر مختلف جو علاقے تھے دنیا میں وہاں پر بیچتے تھے. تجارت کیوں نہیں کی؟ کالونی کیوں بنائی؟ تجارت اس لیے نہیں کی، کالونی اس لیے بنائی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان ممالک میں کوئی اور آ جائے. چونکہ ظاہر ہے تجارت تو پھر ہر ملک کر سکتا ہے ہندوستان کے ساتھ، لیکن جب انہوں نے قبضہ کر لیا، ملک کو کالونی بنایا، تو پھر وہ صرف خود ہی اپنی چیز یہاں لا کر ان لوگوں پر بیچتے تھے اور یہاں کے سارے خام مال کو سستے داموں، نہایت ہی ارزان قیمت پر یہاں سے لے کر انگلینڈ لے جاتے اور وہاں سے چیزیں لا کے یہاں مہنگے داموں بیچتے تھے، جس سے وہ امیر سے امیر تر ہوتے گئے اور جو انڈینز تھے وہ غریب سے غریب تر ہوتے گئے. جس کا واضح نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی وہ چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود ایک امیر ملک ہے، دنیا کا ایک بڑا طاقت ہے. اور ہندوستان یہ خطے کے لحاظ سے یا ایریا کے لحاظ سے اور آبادی کے لحاظ سے کافی بڑا ملک ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی معاشی حالت کمزور ہے. پاکستان کی کمزور ہے، بنگلہ دیش کی کمزور ہے. تو اسی پالیسی کا جو کالونائزیشن کا تھا اس کا نتیجہ ہے. اچھا، سٹارٹ لیتے ہیں ریڈنگ اور ایکسپلینیشن کی. برٹش کالونائزیشن، برطانوی نوآبادیاتی یا استعماری نظام. آفٹر انڈسٹریل ریولوشن ان یورپ میں انڈسٹریل یا صنعتی انقلاب آنے کے بعد، یعنی انہوں نے جب کارخانے لگائے، بہت زیادہ تعداد میں انڈسٹریز انہوں نے سیٹ اپ کیے، تو وہاں ایک انقلاب آیا، تبدیلی آئی، پیداوار میں اضافہ ہوا، چیزیں زیادہ تعداد میں بننے لگی. گریٹ چینجز کیم ان دا لائز آف دا پیپل، لوگوں کے زندگیوں میں بڑی تبدیلی آئی. جو یورپ کے لوگ تھے، انڈسٹریل یا صنعتی انقلاب سے ان کے زندگیوں میں کافی چینجز آ گئے تھے. انڈسٹریلسٹ سرچڈ مارکیٹس فار دیئر پروڈکٹس آؤٹ سائڈ، جو صنعت کار تھے وہ اپنے پروڈکٹ کے لیے، اپنے پیداوار کے لیے یورپ سے باہر بھی مارکیٹ تلاش کرتے تھے. یورپ سے باہر انہوں نے اپنے صنعتوں کے لیے، اپنی جو پیداوار تھی ان کے لیے مارکیٹ تلاش کی کہ نئے نئے ممالک ہم ڈھونڈ لیں، سرچ کر لیں اور ان سے جو ہمارا پروڈکٹ ہے وہاں وہ بیچ سکے، تجارتی تعلق ہم قائم کر سکیں. The British reached India to export their products and to obtain raw materials for industries. برطانیہ وہ خام مال حاصل کرنے اور اپنے جو پروڈکٹ ہے ان کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے وہ ہندوستان پہنچے. وہ پہلی بار 1610 اور 1611 میں 1610 میں 1611 میں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنانے کے بعد یہاں پر پہنچے تھے. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اپنی جو انڈسٹریز ہے ان کے لیے ہم را میٹیریل حاصل کریں.
یعنی انگلینڈ تو چھوٹا سا ملک تھا، کارخانے زیادہ تھی، لیکن وہاں پر جو زمین سے پیداوار تھی، جو فصلی تھی، وہ اتنی نہیں تھی کہ وہ را میٹیریل پورا کر سکے. تو ہندوستان سے وہ را میٹیریل خام مال کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح چینی بنانے کے لیے شوگر کین کے یا گنے کی ضرورت ہے، اس طرح دوسری جو کاٹن وغیرہ سے چیزیں بنائی جاتی تو کاٹن کی ضرورت ہوتی ہے، ٹوبیکو کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، جیسے ماچس کے لیے لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے، سپورٹس گڈ کے لیے بھی لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ را میٹیریل ہے جس سے، یا کپڑے بنانے کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے را میٹیریل کی. تو یہ ساری چیزیں وہ اپنے انڈسٹریز کے لیے حاصل کرنے اور پھر اپنے کارخانوں میں بنائی ہوئی چیزوں کو بیچنے کے لیے وہ ہندوستان پہنچے تھے. سر تھامس رائے spent some time in the court of مغل کنگ جہانگیر. یہ سر تھامس رائے جو ہے یہ ایمبیسیڈر تھے، سفیر تھے. 1615 میں 1615 میں وہ یہاں پہلی بار پہنچے تھے اور مغل شہنشاہ جہانگیر کے دربار میں اس نے کچھ وقت گزارا تھا. اور ایک تاریخی روایت یہ بھی ہے کہ اس نے علاج کیا تھا جہانگیر کے ایک بیٹے کا، جس کے بدلے میں جہانگیر نے اس کو بہت زیادہ کچھ دولت وغیرہ دینا چاہا. تو اس نے کہا کہ مجھے دولت نہیں چاہیے، آپ صرف میری یہ درخواست منظور کر لیں کہ برطانوی تاجروں کو اجازت دے دو کہ وہ ہندوستان میں تجارت کر سکے. جس کے بعد جہانگیر نے ان کو اجازت دی تھی. تو سر تھامس رائے 1615 میں پہنچے تھے. and got some privileges from the king for trade in Bengal. اور بنگال میں بادشاہ سے تجارت کے لیے کچھ مراعات حاصل کی. The British slowly increased trade activities. برطانوی انگریزوں نے آہستہ آہستہ تجارتی جو سرگرمیاں تھیں ان کو بڑھا دیا. There they studied the situation of India. پھر تجارت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہندوستان کی جو حالات تھی ان کا مطالعہ کیا. and were planning to occupy it. اور پھر ہندوستان کو قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا. اصل میں وہ تجارت تو کر رہے تھے. پھر تجارت کے دوران جب ان کی جو یونٹس تھے انڈسٹریل یا جو ان کے کوٹیاں تھی تجارتی وہ تھوڑی سی بڑھ گئی تو انہوں نے پھر فوج رکھ لی تھی، اپنی مختصر سی فوج. پھر اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ ہندوستان میں بھی جو مرکزی حکومت تھی مغلوں کی وہ کمزور ہو گئی تھی اور بہت سارے علاقے آزاد ہو گئے تھے. ان کے اپنے راجے مہاراجے نواب تھے، چھوٹے چھوٹی ریاستوں میں بٹے ہوئے تھے. تو انگریزوں نے ان حالات سے فائدہ اٹھایا، فوج رکھ لیا، سازشیں کر لی، ہندوستانی کو تقسیم کیا، چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے ساتھ لڑنے لگے، ان پر قبضہ کیا اور پھر آخر میں پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا. The mutual indifferences, lack of interest of the rulers and deteriorating condition of peace and comforts provided an opportunity to the British for making place in India. یہ وہ حالات تھے جنہوں نے انگریزوں کو ہندوستان میں قدم جمانے کا موقع دیا. کیا حالات تھی؟ باہمی نااتفاقیت تھی. جو یہاں کے لوگ تھے وہ آپس میں خود لڑ رہے تھے، اتفاق نہیں تھا. لیک آف انٹرسٹ آف دا رولرز، جو حکمران تھے ان کی بھی دلچسپی کم تھی، ملک پر، امن پر، دفاع پر ان کی دلچسپی کم تھی اور ذاتی خواہشات پورے کرنے پر وہ لگے ہوئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو امن و امان کی اور راحت کی جو خراب ہوتی ہوئی حالت تھی، انہوں نے برطانیہ کو ایک موقع فراہم کیا کہ وہ ہندوستان میں قدم جما سکے. The development of modern art and science give them upper hand over Indians. اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کو قبضہ کرنے، یہاں کے لوگوں کو شکست دینے کی وجہ یہ بھی تھی کہ انگریزوں کو جدید سائنس کی وجہ سے، جو جدید سائنس ہے ان کی وجہ سے ہندوستانیوں پر بالادستی حاصل تھی. وہ علم میں آگے تھے، ٹیکنالوجی میں آگے تھے اور جو ہندوستانی تھے وہ روایتی طریقوں سے زندگی گزار رہے تھے، روایتی طریقوں سے جنگ لڑتے تھے. تو یہ اب زمانہ بدل گیا تھا، وہ تلوار والی جنگ اب نہیں تھی، اب بارود کی، بندوقوں کی، توپوں کی جنگ تھی جس میں انگریزوں کو بالادستی حاصل تھی. تو انہوں نے یہاں پر بھی ہندوستانیوں کو اس وجہ سے ہرایا تھا. In 1757 the British defeated Nawab Siraj ud Dowlah in the Battle of Plassey.
and marched towards southern India 1757 में। पहली बार 1757 में उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पलासी की जंग में शिकस्त दी थी। जंग पलासी में उन्होंने शिकस्त दी थी नवाब सिराजुद्दौला को। अगर यहाँ पर अंग्रेज़ सिराजुद्दौला को शिकस्त ना देते तो फिर मुमकिन था कि वो हिंदुस्तान में ना आगे बढ़ते, ना ही वो हिंदुस्तान पर इतनी अरसा हुकूमत करते। नवाब सिराजुद्दौला के साथ उस जंग में, जो पलासी की जंग थी, उसमें नवाब सिराजुद्दौला के पास 30,000 का लश्कर था और जो लॉर्ड क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर थे, उसके साथ सिर्फ 3,000 की फ़ौज थी। लेकिन असल वजह ये थी कि एक तो ट्रेनिंग में, असलहे में फ़र्क था, दूसरी ये थी कि कुछ जो नवाब के फ़ौज में लोग थे जिनमें नुमाया नाम है उसके फ़ौज का कमांडर मीर जाफ़र, उसने भी डिसलॉयल्टी या गद्दारी दिखाई थी। उसने ऐन जंग के दौरान ही अंग्रेज़ों के साथ साज़बाज़ करके अपनी फ़ौज को मैदान से निकाला था, जिसकी वजह से नवाब सिराजुद्दौला की बाकी फ़ौज को शिकस्त हुई थी। उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला के बजाय बाद में मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाने का वादा किया था, तो उस वादे के लालच में आकर ही मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो ये वो बाहमीना इत्तिफ़ाक़िया है या साजिशी थी अपनों की, जिसकी वजह से हिंदुस्तान आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ों के हाथों में चलता गया। फिर सिराजुद्दौला के बाद वो जनूबी हिंदुस्तान की तरफ बढ़े। वेयर हैदर अलियन सुल्तान टीपू स्ट्रांगली रेजिस्टेड फॉर सम टाइम, जहाँ हैदर अली और उसके बाद टीपू सुल्तान जो उसका बेटा था, असल नाम था फ़तेह अली खान। टीपू सुल्तान का असल नाम था फ़तेह अली खान। इन दोनों ने कुछ टाइम मुज़ाहमत किया, कुछ वक़्त अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ वो लड़े, उनका रास्ता रोका था। बट एट लास्ट इन 1799, लेकिन आखिरकार 1799 में दे वर आल्सो डिफीटेड, उनको भी शिकस्त हुई। जो हैदर अली थे वो तो अपने मौत मर गए थे, फिर उसका बेटा जो था टीपू सुल्तान या फ़तेह अली खान, वो बंगाल मैसूर के नवाब बन गए थे। जो मैसूर की रियासत थी उसके बादशाह बन गए थे, नवाब बन गए थे। उनको भी जो 1799 के मैसूर की लड़ाई जो थी, सरंगापट्टम के किले में जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें उनको शिकस्त हुई। वहाँ पर भी उसके साथ भी गद्दारी हुई, क्योंकि अंदर से किसी ने किले का दरवाज़ा अंग्रेज़ों के लिए खोल दिया था। जिस तरह सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी हुई, यहाँ पर टीपू सुल्तान को भी धोखा दिया गया। उसकी अपने कुछ लोगों ने अंदर से अंग्रेज़ों के लिए दरवाज़ा खोला और अंग्रेज़ फ़ौज जो थी वो किले के अंदर दाखिल हो गए, जहाँ पर मुख्तसर जानबाज जो थे वो मैसूर के पहुँच के वो लड़े लेकिन शिकस्त हुई, और उसी जंग में, उसी किले में टीपू सुल्तान खुद भी शहीद हुई थे। ब्रिटिश रीच्ड दिल्ली इन 1803, फिर अंग्रेज़ जो थे 1803 में वो दिल्ली पहुँचे। एंड द मुग़ल एम्पेरर्स ड्यू टू देयर इनएफिशिएंसी बिकेम पेंशनर्स ऑफ ब्रिटिश, और जो मुग़ल शहनशाह थे वो अपनी नाअहली की वजह से अंग्रेज़ों के पेंशनदार बन गए, अंग्रेज़ों से पेंशन वो वसूल करने लगे। वो तख्त पर बैठे थे लेकिन उनकी अपनी कुछ हैसियत नहीं थी, वो सिर्फ अंग्रेज़ों के दी हुई पैसों पर गुजारा करते थे, वो बराए नाम शहनशाह थे। In 1857, the people of India waged the war of independence against the British. फिर यहाँ के लोगों ने, जो हिंदुस्तानी थे, वो अंग्रेज़ों के ज़्यादतियों से, जुल्मों से तंग आ गए, क्योंकि उन्होंने हर जगह पर भारी टैक्स लगाई थी, रास्तों पर जाती हुई टैक्स लगाई थी, खेतों पर जो पैदावार थी उस पर टैक्स लगाई थी। लोग आज़ादी की सांस तक नहीं ले सकते थे, तो लोगों ने और कुछ हिंदुस्तानी सिपाहियों ने मिलकर 1857 में आज़ादी की जंग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ शुरू की। हिंदुस्तान में इसको जंग आज़ादी या वार ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम या फ्रीडम वार का नाम दिया जाता है, जबकि अंग्रेज़ इसको गदर, बगावत या म्यूटनी का नाम, क्योंकि वो कहते हैं कि तो हमारे अपनी सिपाही थे जिन्होंने हमारे खिलाफ हथियार उठाई थी, तो ये एक तरह की बगावत थी, वो शुरू की। बट ड्यू टू द मॉडर्न साइंसेस, military equipment and advancement of training, the British became victorious and Indians defeated. लेकिन यहाँ पर वो पहली वाली बात दोबारा दोहराई गई कि जो जदीद साइंस था, फौजी सामान था और ट्रेनिंग की जो तरक्की थी, उसकी वजह से अंग्रेज़ों को पता मिल गया और हिंदुस्तानियों को दोबारा से शिकस्त हो गई। जो 1857 की जंग थी उसमें अंग्रेज़ों को पता और हिंदुस्तानियों को शिकस्त हुई। एट लास्ट द ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड इन 1947 एज ए रिजल्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर यहाँ के हिंदुस्तानियों के एक मुसलसल कोशिश की वजह से 1947 में हिंदुस्तान को
آزادی مل گئی تھی، پاکستان اور انڈیا وجود میں آئے تھے، لیکن یہ ایک طویل اور صبر آزما سفر تھا جس میں بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑی تھی، بہت زیادہ انتظار کرنا پڑا تھا، ہندوستانیوں نے بہت تکالیف اٹھائی تھی، بہت زیادہ جانی مالی ہر طرح کے نقصانات ہوئے تھے، مشکلات سامنے آئے تھے، اور زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ لوگوں نے، طالب علموں نے، خواتین نے، بزرگوں نے، سیاستدانوں نے، تاجروں نے، فوجیوں نے بے شمار قربانی دی تھی، بے انتہا انتظار کیا تھا، صبر کیا تھا، تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو اگرچہ آزادی تو مل گئی تھی، لیکن اس دور میں ہندوستان میں جو تبدیلیاں آ گئی، جو چینجز آ گئی، وہ ابھی بھی یہاں کے لوگوں کی زندگیوں میں موجود ہے۔ وہ ایک طرح کی زندگی کا حصہ بن گئی ہے جن سے اب چھٹکارا پانا یا ان کو چھوڑنا مشکل ہے۔ ان کا اگرچہ بہت زیادہ منفی اثر بھی ہے ہماری زندگیوں پر، لیکن وہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے۔ وہ انگریز اچھی چیزیں بھی اپنے ساتھ لائے تھے جو یہاں کی ترقی کا باعث بنے تھے، لیکن اس کے باوجود غلامی ہوتی ہے۔ جو ہمارا حال ہے، جو برا ہوا ہے، وہ ابھی بھی موجود ہے، ان کے اثرات ابھی بھی باقی ہے۔